اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے رہبر شریعت، وارث حقیقت، حاضر اسرار حقیقت، ناظر انوار حقیقت، سلطان طریقت، شہباز حقیقت حضور بابا جی سرکار برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات، مختصر حالات زندگی اور والدین کریمین کے بارے میں سنا۔ اسی طرح آج کی اس ویڈیو میں حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات زندگی پر روشنی ڈالوں گا۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت میری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو آئیے سنتے ہیں حضور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات زندگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی نہایت سادہ مگر منظم تھی۔ عمر بھر موٹا خاکی خدر زیبتن فرمایا، موسم کے مطابق لباس میں تبدیلی کی مگر ہمیشہ کم قیمت، سادہ اور درویشانہ لباس پسند فرمایا۔ پیوند لگا کپڑا پہننے سے عار نہ تھا۔ اکثر الفی یعنی کفنی زیبتن فرماتے، جس کی دو بڑی بڑی جیبیں ہوتی۔ زمین پر بالعموم ننگے پاؤں چلنا پسند فرماتے۔ 1945 سے تادم وصال ماں سوائے چند مواقع اور اوقات کے جوتا نہیں پہنا۔ کھانا بہت کم تناول فرماتے۔ ذکر و فکر کی محفیت میں نہ صرف کھانا کھانا بھول جاتے بلکہ آرام کا وقفہ بھی بہت کم ہو جاتا۔ کھانے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی تکلف و تردد نہ کیا، جو ملا کھا کر شکر ادا کیا۔ شدید گرمیوں میں بھی نلکے کا سادہ پانی پینے کو ترجیح دیتے۔ لنگر کی بچی کھچی دال روٹی بھی شوق سے تناول فرماتے۔ عمدہ کھانے اور عمدہ لباس سے کبھی رغبت نہ رکھی۔ 24 گھنٹوں میں آرام کا وقفہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اور کم سے کم آدھا گھنٹہ رہا۔ اکثر اوقات 72 گھنٹے مسلسل بیداری میں گزارے۔ قولی اور قلبی عبادات کے علاوہ ان گنت تسبیحات ہر روز اپنے قلم سے تحریر فرماتے، جن کی تعداد 23 صفحات روزانہ سے کبھی کم نہ ہوئی۔ اپنے زیر استعمال کتب، قلم، دوات، نب، ربڑ اور ملبوسات غرض ہر چیز کا باقاعدہ تحریری ریکارڈ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بعض تصاویر میں قمیض یا الفی میں اور زیر استعمال کتب کی جلدوں پر کوئی نہ کوئی نمبر لکھا ہوا ملتا ہے۔ وقت کے انتہائی قدردان تھے۔ اپنے معمولات کے حساب سے اسے منٹوں اور سکنٹوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔ 8.5 لاکھ تسبیحات کے علاوہ قرآن کریم کی 4444 آیات کی تلاوت روزانہ عرصہ تک معمول رہا، جس میں حیات ظاہری کے آخری سالوں میں اضافہ ہو گیا اور ان کی تعداد 15,459 آیات تک جا پہنچی۔ 24 مئی 1992 سے کیسٹ کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت و ترجمہ کی سماعت شروع فرمائی۔ 484 قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت مکمل ہوئی کہ پیغام وصال آ گیا۔ نظم و ضبط کی پابندی میں آپ رحمت اللہ علیہ کی نظیر نہیں ملتی۔ اپنے معمولات میں سستی یا کام کو اگلے دن پر ڈالنا پسند نہ تھا، بلکہ اگلے دن کا کچھ نہ کچھ کام مکمل کر کے دم لیتے۔ معمولات میں 1 منٹ کی بھی تاخیر پسند نہ تھی۔ اگر کوئی مہمان ملاقات کے لیے آ جاتا تو اس کے رخصت ہونے کے بعد کام میں تیزی آ جاتی۔ ہر کام دوڑ دوڑ کر کرتے، یہاں تک کہ نوجوانوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کی رفتار اور مستعدی کا ساتھ دینا مشکل ہو جاتا۔ بیکار باتوں اور ملاقاتوں سے ہمیشہ احتراز فرمایا۔ انتھک محنت شب و روز کا معمول تھا اور یہ معمول 50 برس کمال استقامت سے جاری رہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ منزل کسی زاویے، حجرے یا گوشے تنہائی کی منزل نہ تھی۔ ساری عمر سر راہ طالبین کے سامنے اس منزل پہ گامزن رہے۔ جن لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے شب و روز کا مشاہدہ کیا ہے، وہ بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ جتنا کام کرتے تھے ایک شخص کے بس کا روغ نہ تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ منزل بہت دشوار ہے، اس میں کھانے پینے کی فکر ہے نہ راحت و آرام کی، بس کام ہی کام ہے جسے نبھانا کسی بھی شخص کے لیے آسان نہ ہوگا۔ آمد و خرچ کا باقاعدہ حساب رکھتے اور باقاعدگی سے اس کا اندراج فرماتے۔
جو رزق اللہ عطا فرماتا سونے سے پہلے مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، اگلے روز کے لیے کبھی کچھ جمع نہ کیا۔ نشست بالعموم برآمدے میں موجود صف یا نہر کے کنارے سارے راہ کھٹکیاں میں ہوتی۔ ذکر الہی میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ جملہ امور کی نگرانی خود فرماتے، ہر شعبے کی کارکردگی سے باخبر رہتے، ہر راہ گیر مسافر اور سائل کو فیضیاب فرماتے، اجتماعی دعا کو انفرادی دعا پر ترجیح دیتے، گفتگو بالعموم کم فرماتے۔ پہلے پہل جب آپ رحمۃ اللہ علیہ عام گفتگو فرمایا کرتے، سامعین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص لہجے اور شگفتگی سے بے حد لطف اندوز ہوتے، پھر ایک لمبے عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی اور گفتگو انتہائی کم ہو گئی۔ تسبیحات کے علاوہ واردات و قلبی اور مکاشفات روحانی اپنے قلم سے کاغذ پر تحریر فرماتے۔ قرآن کریم اور ترتیب شریف کے علاوہ قلم دوات اور کاغذ ہمیشہ پاس ہوتا، دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے یکساں مہارت کے ساتھ لکھ سکتے تھے۔ باندھ کی چھوٹی سی چارپائی پر تشریف رکھتے، جس کے سامنے اکثر لمبی بینچ نما ریل پر قرآن کریم، ترتیب شریف، قلم دوات اور گھڑی رکھ دی جاتی۔ موسم سرما میں ٹاٹ کے کھردرے کم قیمت کپڑے میں گھاس پھونس کے تنکے بھروا لیتے اور اسے بستر یا سرہانے کے طور پر استعمال فرماتے۔ محفل ذکر صبح سے بعد از نماز مغرب نہر کے کنارے اور عشاء سے فجر تک قرآن کریم محل میں جاری رہتی۔ مجلس ذکر الہی فی جسم الوجود برکت بالعموم ذکر الہی کا نصب ہوتی۔ محفل ذکر کے اختتام پر تمام حسنات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی مغفرت کے لیے حبا کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے، ہمارے دو کام ہیں، زندوں کو زندگی کا پیغام اور مردوں کی بخشش کے لیے دعا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں کام نہایت استقامت سے جاری رکھے اور یہ فیض انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روزانہ معمولات میں خواہ مخواہ حائل ہو۔ روزمرہ وظیفہ کی ادائیگی کے بعد نہایت حشاش بشاش اور زائرین سے جمال امیز انداز سے ملاقات فرماتے، کسی بھی حال میں معمولات کو ترک نہیں فرمایا۔ نوافل کے علاوہ اذکار جمیلہ کی مقررہ تعداد ضرور پوری فرماتے، اس میں اضافہ تو ہو جاتا، کبھی کمی ہرگز نہ آنے دیتے۔ اپنے فیصلے امر ربی کے تحت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور کسی کو بھی دم مارنے کی جرت نہ تھی، ہر فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف رجوع فرماتے۔ اگر کوئی شخص یا امر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں رکاوٹ بنتا تو جلال میں آ جاتے۔ ہم دل ہی دل میں جمع تفریق کرتے حاضر ہوتے، مگر ان کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے کسی کلام کا یارہ نہ رکھتے۔ جلال و جمال، مکشوفات منازل احسان اور مقالات حکمت جلد 1 تا 23 کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسد، بغض، غیبت اور چغلی پر سب سے زیادہ لکھا ہے۔ ان رذائل اخلاق سے قرآن و کریم کی روشنی میں بار بار منع فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ جب کوئی شخص ان رذائل سے باز نہیں آتا، تلاوت، عبادت، ذکر، نماز، روزہ اور مجاہدہ کوئی رنگ نہیں لاتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند منٹ کے لیے قرآن کریم محل میں تشریف لے جاتے، فرماتے کہ میں 15 منٹ بعد آیا، آپ گھوم پھر آئیں اور تازہ وضو بنا لیں۔ جو ہی بابا جی سرکار برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم محل میں داخل ہوتے، ہم میں سے بعض ذرا سستانے کے لیے لیٹ جاتے اور کچھ ایک دوسرے سے دینی اور دنیاوی مسائل پر گفتگو کرنے لگتے، باقی تازہ وضو کے بعد اللہ اللہ کرنے لگتے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چمکتا ہوا چہرہ نورانی کرنے بکھیرتا قرآن کریم محل سے برآمد ہوتا۔ ہم سب پکڑے جاتے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ 15 منٹ کے بجائے 10-12 منٹ بعد ہی تشریف لے آیا کرتے تھے۔ اگر نصف گھنٹہ وقفہ کا فرماتے تو 25 منٹ پر آ جاتے، ایسا قریباً اکثر ہوتا۔ اگر مجلس ذکر میں ذاکرین مخمور و مسرور ہمتن من منہک ہو جاتے تو چہرہ مسرت امیز جمال سے تپ تپا اٹھتا، بار بار آسمان کی طرف نظر دوڑاتے، رحمت ربانی کی برکھا برستی دیکھ کر دستے دعا اور دامن وصول پھیلا دیتے۔
فرماتے ان کا دریائے کرم جوش میں ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ دعا کے بعد حاضرین کی تحسین فرماتے اور برادران مکرم بھائی محمد شفیع گوندل صاحب کو حکم دیتے کہ ان کو بہترین چائے اور عمدہ سی ریفریشمنٹ دو۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، بلے کا بندوبست وہی کرے گا، میں نے ان کو نہیں بلایا، اللہ نے خود ان کو بھیجا ہے، ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ ہم دارالحسان سلار والا میں حاضر ہوئے تو امر عام تھا کہ سورۃ یاسین تلاوت کرو، ہم بھی کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو فرمایا ہر ایک 60 بار پڑھے۔ ہم نے سوچا مارے گئے، 60 مرتبہ تو شام تک بھی نہ ہوگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم محل میں تشریف لے گئے، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے تشریف لائے اور فرمانے لگے، قرآن خوش نہ صاحب قرآن، کیا حاصل ایسی قرات کا، یہ قرآن کے الہامی مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح دارالاحسان سمندری روڈ ایک جماعت ذکر میں مصروف تھی۔ پچھلی صفوں میں کچھ ناوارد لوگ باہم گفتگو کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت سبق رفتاری سے قرآن کریم محل سے نکلے، چہرے پر جلال کے اثار نمایاں تھے۔ آتے ہی فرمایا، بند کرو اس ذکر کو، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمہاری مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، اسی لیے میں ابھی نہیں آؤں گا۔ شام تک آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جمال وارد رہا، چہرہ سرخ ہو گیا، ہر چیز اٹھا کر راہگیروں اور محتاجوں میں لوٹا دی، جو بچا نہر میں پھینک دیا۔ نماز عصر سے تھوڑی دیر پہلے بندہ خطا کار حسب معمول حاضر ہوا۔ ان دنوں مجھے ہر دوسرے دن حاضر ہونے کا حکم تھا۔ مجھے ساتھیوں نے بتلایا کہ آج بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ صبح ہی سے جلال میں ہیں، شاید آپ کی بھی حاضری نہ ہو۔ میں ڈر گیا اور دبک کر پچھلی صف میں بیٹھ گیا۔ اس قسم کے حال میں کسی کو بھی دم مارنے کی جرت نہ تھی۔ موقع پا کر خادم خاص میاں محمد شفیع گوندل اور میاں محمد نجیب اللہ والانا صاحب نے ہم صالح ہو کر فیصلہ کیا کہ ضمیر کی آمد کی اطلاع کر دیں۔ سو انہوں نے بصد ادب بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ ضمیر آیا ہے۔ فرمایا کہاں ہے، بلاؤ اسے۔ میں خوف زدہ تو تھا ہی، سخت سردی میں پسینے سے شرع بور حاضر خدمت ہوا۔ فرمانے لگے تم ادھر کیوں بیٹھے رہے؟ میں نے دست بستہ عرض کی، سنا ہے موسم بہت خراب ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کوئی پریشان ہے، یہاں کے موسم کا اعتبار تو نہیں ہے، ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہے، سارا دن ذکر میں جتے رہتے ہیں، جنت کا علم نہیں، ملے یا نہ ملے، اپنے جمال سے تو محروم نہ فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے رخی کتاب لانا محال ہے، آپ کی خوشی ہماری جنت ہے اور آپ کی ناراضگی ہمارا دوزخ ہے۔ گھر گھر ذکر الہی کی مجالس جاری ہیں، دینی احکام کے ہوکے دیے جا رہے ہیں، چار ڈنگے عالم میں حی یا قیوم کے مدبر نغمات بلند ہو رہے ہیں، خدمت خلق جاری ہے۔ اور فیض کسے کہتے ہیں؟ بیچارے دور دراز سے محض دیدار کے لیے آئے ہیں، سب کے سب ولی اللہ تو بننے سے رہے۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اسامیاں محدود ہیں اور یہ مقام کسب و مجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتا، عنایت الہی پر موقوف ہے۔ یہ سن کر مسکرانے لگے، فوراً جلال سے جمال میں آ گئے اور فرمایا بلاؤ سب کو۔ جماعت حاضر ہوئی، دعا فرمائی اور مجلس سے ذکر شروع ہوئی، اور ایسا کئی بار ہوتا، اور پھر لانگری کو حکم ہوتا ان سب کو عمدہ ترین چائے پیش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو یہ تھے حضور بابا جی سرکار برکت علی دہانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات زندگی اور ان کا جمال و جلال۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضور بابا جی سرکار برکت علی دہانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں ذکر کروں گا۔